تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ فوج تیار ہوئی۔ یہ کون سی فوج تھی؟ یہ کون سا لشکر تھا؟ یہ طالوت کا لشکر تھا اور طالوت کی فوج تھی اور شموئیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو سرزمین فلسطین پہ اپنی حریت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حقیقت میں ان کا تعلق بھی طالوت کے لشکر کے ساتھ ہے، شموئیل علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ہے۔ وہ بھی اپنی آزادی کے لیے اٹھے تھے، فلسطین کی سرزمین کو چھڑانے کے لیے اٹھے تھے، اور یہ بھی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شموئیل علیہ السلام کو اور طالوت کو اور اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی تھی، یقیناً فتح بھی آج ہی کے اہل ایمان کے مقدر میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت اپنا لشکر لے کے چلے، دشمن کے مقابلہ میں چلے۔ ظاہر ہے کہ جب نعرے لگانے کا وقت ہو، نعرے لگانے کے لیے بے شمار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، نعرے لگانے کے لیے بڑا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ہزاروں کا لشکر طالوت کے ساتھ چلا، ہم دشمن سے لڑیں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ طالوت کے ساتھ ہزاروں کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب فرمانا تھا وہ خالص ایمان والے اور خالص تقوی والے اور دشمن کے مقابلہ میں ڈٹنے والے، جہاد کرنے والے اللہ نے الگ کرنے تھے، اور چوری خور اور چوری کھانے والے اللہ نے الگ کرنے تھے، محض نعرے لگانے والے الگ کرنے تھے، ہجوم اور اجتحام الگ کرنا تھا، اور ایک فکر کے لیے اور ایک نظریے کے لیے لڑنے والے اللہ نے الگ کرنے تھے۔ یہ چلے، ہزاروں کا لشکر تھا، چلتے چلتے سفر کرتے کرتے انتہائی پیاسے اور انتہائی پیاس کی حالت میں آ گئے۔ جب پیاس کی حالت میں پہنچے، آگے ایک نہر آئی، نہر پہ پہنچ کے کہنے لگے چلو ابھی نہر کے کنارے پہنچ کے پانی پئیں گے۔ جب قریب پہنچے وہ نہر خشک تھی، کوئی پانی کا نام و نشان نہیں، بڑی مایوسی ہوئی۔ مزید تھوڑا سا آگے چلے، پھر ایک نہر آ گئی، اور پتہ ہے یہ نہر کون سی تھی؟ یہ وہی نہر ہے جسے آج ہم نہر اردن کہتے ہیں، جس پہ آج بھی اس کا غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ ہے یہود کا۔ وہ نہر اردن کے کنارے پہنچے، میٹھا پانی، صاف شفاف پانی۔ پیاس تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے پہلے ہی بےتاب تھے۔ جب پانی کو دیکھا اور پانی کی طلب ہوئی، فوراً طالوت کہتے ہیں اے میرے لشکر والوں سنو، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، اب اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا ہے۔ اللہ اس نہر کے پانی کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اپنی پیاس کو جو قربان کرے گا وہی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک دن کی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان کیسے قربان کر سکتا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے، نہر کے پانی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، آزماتا ہے۔ کیا آزمائش؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لشکر اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پیاسا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پیاس کو برداشت کرے۔ میدان جہاد میں تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں۔
پیاسے ہو پیاس برداشت کرو، سیراب نہ ہو وہ پیاس کو برداشت کرو۔ اور وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں جس نے پانی نہیں پیا وہی آج میرے ساتھ چلے گا۔ جو اس پانی کو قربان کر دے گا، پیاس کو برداشت کر لے گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، اس کا تعلق میرے ساتھ ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ، وہ جو اجتحام تھا، وہ ہجوم تھا، اس ہجوم نے جب پانی کو دیکھا، نہر کو دیکھا، صاف شفاف ٹھنڈا پانی ہے، ٹوٹ پڑے پانی پہ، پانی پینے لگے الا قلیلا منہ، ہاں چند ہی مخلص بچ گئے جنہوں نے پانی نہ پیا، چند مخلص بچ گئے جنہوں نے پانی کا ایک بوند اور ایک قطرہ اپنے حلق میں نہ اتارا۔ پتہ ہے بچنے والے کتنے تھے؟ آنے والے تو ہزاروں کا لشکر تھا، نعرے لگانے والے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طالوت کے ساتھی اتنے ہی تھے جتنے جنگ بدر میں میرے ساتھی تھے۔ جنگ بدر میں بھی 313 تھے اور طالوت کا ساتھ دینے والے بھی 313 تھے۔ یہ مخلص کامل ایمان والے، انہوں نے اپنی پیاس کو قربان کیا۔ فلما جاوزہ، پانی تو پی لیا پینے والوں نے، امتحان میں ناکام ہونے والے ناکام ہو گئے، کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے۔ فلما جاوزہ، آگے چلے، نہر اردن کو پار کیا، سامنے دشمن آ گیا۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے اے طالوت، ہم تو اس جالوت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جالوت جو مقابلے میں آنے والے لشکر تھا، میں کہتا ہوں آج کا جالوت وہی یہود ہے، اور آج کا جالوت اس یہود ہی کا، آج کا یہود اسی جالوت کا جانشین ہے جس جالوت نے طالوت کے لشکر کا مقابلہ کیا تھا۔ تو وہ جالوت کے لشکر کو کہنے لگے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے شموئیل علیہ السلام اور اے طالوت، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ پانی جو پی چکے تھے، اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کر چکے تھے۔ حضرات گرامی نوجوانوں، سمجھ لو اللہ کے حکم کے خلاف ایک قطرہ بھی جو جسم میں جائے گا، پھر اس سے اللہ کی نافرمانی ہی صادر ہوگی، اللہ کی فرما برداری صادر نہیں ہوگی۔